اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اہل بیت کی چوتھی قسط میں خوش آمدید۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں چند مشہور القاب زہرا، بطول، زاکیہ، رافیہ، طاہرہ، بذات الرسول خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ مسلم کی حدیث سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عادات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند کفار نے اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ کفار اس حرکت پر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دن تھے۔ کسی نے جا کر اس حرکت کی اطلاع سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کعبے میں تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک سے اس غلاظت کو اتار پھینکا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دن تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں اس سے نپٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے چند سال بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور مسلمانوں کو کئی تکلیفیں پہنچائیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے والد محترم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کی خاطر کئی تکلیفیں برداشت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی تھیں۔ پھر مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم عنایت فرما کر مکہ بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو مکہ سے مدینہ لے آئیں۔ چنانچہ اس طرح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے آئیں۔ 2 ہجری رجب کے مہینے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ روایت کے مطابق نکاح کے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 یا 24 بتائی جاتی ہے، جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سے 19 سال بتائی جاتی ہے۔ اس نکاح کی تقریب میں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شرکت فرمائی اور شادی کی گواہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لگتے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک مصری بستر جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک تخت، ایک چمڑے کا تکیہ، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں اور ایک جائے نماز دی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے سینے پر ان کا سر رکھا، ماتھے پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا، اے علی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تجھے مبارک ہو، اور اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لگتے جگر کی رخصتی کے لیے تمام تیاری
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے وادی بطحاء سے اچھی قسم کی مٹی منگوائی اور اس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو اچھی طرح لیپا اور صاف کیا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے کھجور کی چھال سے 2 گدے تیار کیے اور کھانے پینے کی چیزیں بنائیں اور مکان کے ایک کونے میں لکڑی گاڑ دی تاکہ اس پر کپڑے اور مشکیزیں لٹکائے جا سکیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کام بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی سر انجام دیے اور اس وجہ سے ماں اور بیٹی کی محبت میں اضافہ ہوا۔ رخصتی کے بعد دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں جو کی روٹی، کھجور اور پنیر مہمانوں کو کھلایا گیا۔ یہ ایک مختصر سی دعوت ولیمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خانگی اموار کی تقسیم یوں فرمائی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندرون کام کاج سر انجام دیں گی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے تمام کام سر انجام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے کہ وہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، جس کو میں محبوب رکھتا ہوں کیا تو بھی اسے محبوب رکھتی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں بھی اسے محبوب رکھتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی عائشہ سے محبت کیا کر۔ بخاری کی حدیث سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا تو قریب ہے کہ اللہ اس کا معاوضہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 اولادیں ہوئیں، جن میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہایت محبوب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ہجری رمضان کے مہینے میں اس دنیا فانی سے رخصتی فرما گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اس سارے انتظام کی نگرانی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ غسل و کفن کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لائیں اور نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائیں، کیونکہ میں آپ کی موجودگی میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، یہ آپ کا حق ہے۔ چنانچہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور نماز جنازہ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، جس سے تو راضی ہوگی اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، جس سے تو ناراض ہوگی اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورتوں کی سردار مریم علیہ السلام، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 نقش کھینچے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا
کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد، مریم علیہ السلام بنت عمران اور آسیہ علیہ السلام بنت مدام، ان کو جنت کی تمام عورتوں پر زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں آپ سے اہل بیت کی 5ویں قسط میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔